یہ بھی کہتے ہیں عالم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دینی تھی انسانی بنی نوع انسان کو، تو اس نے اپنے ایک پیارے پیغمبر کو ویل سے نگلوا دیا، یعنی ان کو ایک ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جہاں بالکل اندھیرے میں اور ڈھیروں ڈھیر غلاظت میں، میرے خیال میں جیسے ایک پیٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا بات پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اپنی غلطی کا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے جی، اور آپ ہمیں بخش دیں، آپ ہمیں، انی مسنی الضر، ہمیں تکلیف پہنچی ہے یا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور ایک بہت اچھے پتہ نہیں میرے خیال میں عالم ہی کہنا چاہیے، پروفیسر احمد سعید اختر، بہت ان کی بکس بھی ملتی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا لیکچر دیا ہے کہ یہ اتنی قیمتی دعا کیوں ہے اور اس سے ہمیں دعا کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ یا اللہ آئی ایم سوری، یا اللہ یو آر پرفیکٹ اینڈ آئی ایم سوری، بس یہ دعا ہے۔ اور یہ سب سے پاورفل دعا ہے، یعنی کہ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں ہمیں پتہ ہے یہ آیات کریمہ اسی لیے بن گئی ہے نا، 1,24,000 پتہ نہیں کتنا 1,00,000 دفعہ پڑھیں، اور پھر بھی لوگوں کو ایک اندازہ ہے کہ یہ کوئی بہت بھاری کال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اللہ کہتا ہے کہ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کر لیا اس کے لیے، اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور ڈائریکٹ دیکھیں ایک دفعہ جیسے وہاں پہ آئے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا۔ یہاں پہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، اور ہم نے اسے اسی وقت قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ وزکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کیا اس کے لیے، ووہبنا لہ، اور اسے عطا کیا، ہم نے اسے تحفہ دیا، ہم نے اسے ہبہ کیا، یحییٰ، حضرت یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ، اور ہم نے اصلاح کر دی، درست کر دی، لہو زوجہ، اس کی بیوی کو۔ بیوی کا کیا مسئلہ تھا؟ بانجھ تھی، وہی کہ یہ جو وامرأتی آخر، میری بیوی تو بانجھ ہے، اور وہ بڑھیا ہنس پڑی، یہ بھی ہے کہ وہ ہنسنے لگی کہ اتنی بوڑھی ہوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کی اصلاح کر دی، اسے ٹھیک کر دیا، اس کو پریگننسی کے قابل کر دیا، اس کو وہ طاقت دے دی۔ انہم، بے شک وہ، کانو، وہ تھے، یسارعون فی الخیرات، وہ سرعت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے نیک کام میں، ویدعوننا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً، امید کے ساتھ، ورہباً، اور ایک خوف کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے لیے تھے عاجزی کرنے والے، ہمارے سامنے جھکنے والے، دبنے والے تھے۔ تو 3 بہت ہی قیمتی دعائیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں میرے خیال میں اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی زیادہ کنسنٹریشن دعاؤں کی، صرف ایک آل عمران میں وہ حصہ جو ہے، آل عمران کا آخری بہت خوبصورت حصہ ہے، اس میں بہت سی دعائیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم جہاں پہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، وہ بھی بڑا رب اجعل ھذا بلدا امنا، وہاں وہ بھی ایک کنسنٹریشن ہے دعاؤں کی، خوبصورت دعاؤں کی۔ اس طرح یہ بھی، لیکن یہ جو چیپٹر ہے نا، اس میں دیکھیں پہلا پیغمبر جو ہے اس کو کیا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، اس کو ایک فزیکل بیماری ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اپنی ذاتی تکلیف کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری دعا جو ہے وہ بھی پیغمبر نے شرارت کی ہے، بھاگ گیا اپنی قوم کو چھوڑ کے، اور اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری دعا جو ہے وہ پیغمبر بے اولاد ہے،
اور وہ اس نے حضرت مریم کو دیکھا ہے کہ چھوٹی پیاری سی بچی ہے، اس کو بہت ہی پیار ہے اس بچی سے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک بچہ ہو تو اچھا، ذاتی خواہش ہے نا، قوم کے تو نہیں کہہ رہا، وہ تو اس کو بچہ چاہیے. تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ لا تذرنی فردن، پلیز مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، وانت خیر الوارثین، اور آپ تو بہترین وارث ہیں. ہر دعا کے دو کمپوننٹس ہیں، ہر ایک دعا کے دو حصے ہیں اس میں. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، اس میں وہ تعریف والا حصہ پہلے ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہیں. اس میں اپنی غلطی جو ہے وہ بعد میں بتائی ہے، اس نے تکلیف پہلے بتائی ہے، اللہ کی تعریف اس کے بعد کی ہے. انہوں نے اللہ کی تعریف کی ہے، اس کی بزرگی کا اعتراف کیا، پھر اپنی شرارت بتائی ہے. شاید وہ شرارت سے بات نہیں شروع کرنا چاہتے تھے. تیسرا جو ہے وہ بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پلیز مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اور اکیلا نہ چھوڑ چونکہ ایک مبہم بات ہے، اکیلے تو نہیں ہیں، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس باقی فیملی ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہی بہترین وارث ہے، یعنی جیسے تو بہترین وارث ہے مجھے بھی ایک وارث چاہیے ہے. یعنی اس سے دعا کرنا سیکھنی چاہیے. ہم دعا کو ہم نے ایک میکینیکل ایکشن بنا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. سب سے زیادہ یعنی مجھے جب غافل دل کی، ہاں ہم اس وقت کمپلیٹ غفلت میں ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ احساس مجھے طواف کرتے ہوئے ہوا. ہر قومیت کے لوگ کتابیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوں گی، وہ یہ خانہ کعبہ ہے، آپ یہاں پہ اللہ سے باتیں کریں، یہ اس کا گھر ہے، جیسے اس ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور وہاں پہ اٹھا کے بیچارے ایون ملیشینز اور وہ لوگ جن کے بارے میں ان کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، ان کی اپنی زبان میں وہاں عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیچارے جلدی جلدی بھاگ کے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں. یار یعنی ہم بدقسمتی ہے ہماری، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نہیں سیکھا اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ. ہم نے قرآن سے بھی نہیں سیکھا کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، مناجات کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے. الٹا بلکہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اس وقت میں دعا نہ کریں، پلیز یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. وہ ویل کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پیٹ پتہ نہیں کس چیز سے بھرا ہوا ہوگا جس سے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ سب سے قیمتی دعا ہے. تو کون سی جگہ ٹھیک نہیں ہے، کون سا ٹائم ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ ہم کیسی باتوں میں پڑ گئے ہیں. ہر ٹائم، ہر جگہ، ہر لمحہ. اسی لیے جو لوگ فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نہ کریں دعا، وہ فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر ٹائم دعا کریں، آپ نے یہ مخصوص کیوں کر لیا، اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہاں سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. اور پھر اللہ یہ آخر میں، یعنی ہے تو سب اللہ کی قدرت کہ وہ ایک دفعہ مانگ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے فاستجبنا لہ، ہم نے انہیں دے دیا. اللہ آخر میں، کیونکہ اللہ کی جو بزرگ ذات ہے اور جو اس کی پرشفقت ذات ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اچھا اگر تمہیں کوئی سیکرٹ چاہیے ہی ہے کہ ان کی دعائیں سے جلدی کیسے قبول ہو گئی، تو وہ نیکی میں بڑی جلدی کرتے تھے، سرعت کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، آگے بڑھتے تھے. فاستبقونا، یہ بھی ہے نا کہ آگے بڑھ جاؤ تم نیکیاں کرنے میں. تو یہ لوگ جو نیک بخت لوگ ہیں اللہ کے، یہ جلدی کرتے تھے نیک کاموں میں. اور یدعوننا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبا و رہبا، امید رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. ایک دعوے سے نہیں کہ بس یا اللہ میں تو آپ کا بہت ہی پیارا بندہ ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں ڈرتے ہوئے، وہ خوف و طمع کی بات ہے کہ ہم سے وہ طمع بھی رکھتے ہیں اور ہم سے وہ ڈرتے بھی ہیں. یہ انتہائی محبت ہے نا کسی سے، کہ آپ کی ہر امید اس سے وابستہ ہو لیکن آپ انتہائی رسپیکٹ بھی اس کی کرتے ہیں. بڑا مشکل سا ایک رشتہ ہے یہ. اکثر جس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، وہاں سے پھر جسے بہت ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، وہاں سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ ڈس رسپیکٹ بھی کر جاتے ہیں. ہاں ہم ان کو کیا سمجھتے تھے اور انہوں نے کیا کر دیا. لیکن رسپیکٹ اور امید جو ہے یہ ایک ساتھ انتہائی درجے کے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. وَالَّتِي
احسنت فرجہا واللتی، اور وہ عورت، ابھی تک جتنے تھے سارے مرد تھے نا، تو اب ایک خاتون کا بیان ہے، واللتی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، فنفخنا فیہا، پس ہم نے پھونکا اس میں، من روحنا، اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اسے، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، ایک نشانی تمام جہانوں کے لیے، ان ہذہ، بے شک یہ ہے، امتکم، ایک امت، امتم واحدہ، جو ساری کی ساری ایک ہے۔ سب ہمیں یعنی قرآن پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری انسانیت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے، یہ سارے پیغمبر جو ہیں یہ مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، جو سلامتی میں ہے، جو جس قلب سلیم کا مالک ہے وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کیا بول رہے ہیں اور آپ نے کتنی دفعہ آپ کیا کلمہ گو ہیں، سلامتی پر مبنی جو ہے سارے یہ جتنے لوگ بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے اسلام پر تھے، یہ ساری ایک ہی امت تھی، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس میری عبادت کرو، میری غلامی کرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنا دین، اپنا کام، بینہم، آپس میں، کل الینا راجعون، سارے کے سارے ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، فمن یعمل من الصالحات، پس جو بھی کرے نیک کام، وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا، فلا کفران، پس نہ بے قدری نہیں کی جائے گی، نہ شکری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں، اس کے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں۔ اچھا جی، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کی جو ہماری سب سے سمپل انٹرپریٹیشن ہے اور میرے خیال میں ایک معصوم انٹرپریٹیشن ہے کہ کلمہ گو، مومن جو ہے وہ کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن میں صرف سورہ بقرہ میں ہی 2 جگہوں پر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ یہ بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہاں سے باہر جا کے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں میں بحث یہ ہے کہ اس میں رسول کا نام نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے، ہم یہی کلمہ بولتے ہیں۔ تو چونکہ ان آیات میں وہ ایک آیت ہے نا کہ جو صابی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور یہودی ہوئے اور جو اللہ پر ایمان لائے والیوم الآخر، تو ان کا اجر جو ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ اس آیت کی تفسیر بہت مشکل ہے، 62 ہے یا اس طرح میں چیک کر کے آپ کو 62 ہے یہ البقرہ کی، بڑی مشکل تفسیر ہے اس کی۔ ایک یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ اچھے ہیں اور وہ بخشے جائیں گے یا جو بھی ہے۔ دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ سارے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، یہ خبر اس کو رسول نے دی ہے، وہ کیسے کسی رسول کا انکار کرے گا؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے رسولوں کا، ہاں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے اور اس نے ہدایت بھیجی ہے اور اس نے 1,24,000 لوگوں کی انسانوں کے ذریعے ہے، مجھے تو نہیں آ کے اللہ نے بتایا نا لا الہ الا اللہ پڑھو بس تم، یہ تمہارا ایمان نہیں، مجھے بھی کسی کے ذریعے پہنچا ہے، تو ان سب پہ میرا ایمان ہے۔ تو یہ جو ہے پھر وہ آل انکلوسیو ہے کہ اس کے اندر ایمان انکلوڈڈ ہے۔ پھر اس کی ایک اور بڑی مشکل انٹرپریٹیشن یہ ہے جو عام طور پہ نہیں بتائی جاتی کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کی کل تخلیق پر، اس کے صحیفوں پر، اس کے پیغمبروں پر، وہ سب کچھ اللہ پر ایمان میں شامل ہے، والیوم الآخر، اور ہر ایک عمل یہ سوچ کے کرنا کہ آخر میں اللہ سے ملنا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو امن میں ہے، جو لڑ نہیں رہا، میرا پیغمبر اچھا ہے تمہارا اچھا نہیں، میرا فرقہ اچھا ہے تم اچھے نہیں ہو، میں سچ ہوں تم جھوٹ ہو، جو امن میں ہے وہ پھر ایمان والا ہے۔ یہ بڑی ایک خطرناک ڈیفینیشن ہے، کیونکہ اس کے مطابق میرے خیال میں جاپانی سب سے زیادہ ایمان والے ہیں، سب سے خوش بیٹھے ہوئے، سب سے ٹھیک،
سب سے زیادہ سچے. وہ جھوٹ سن کے کبھی کبھی اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں. ہاں ان کے دین میں یہ ہے اگر تمہارا دل دکھ گیا ہے تو بس تم خودکشی کر لو. اور ان کا دل سب سے زیادہ جھوٹ سے دکھتا ہے. گجرانوالا کے کتنے نوجوانوں پہ وہاں پہ کیس ہوا ہے کہ انہوں نے شادیاں کی اور جب بیویوں کو پتا چلا کہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تو ان بیویوں نے خودکشیاں کر لی. دل ٹوٹ گئے ان کے, ہم سے بے وفائی ہو گئے. اتنی معصوم قوم ہے وہ, اتنا جھوٹ بھی وہ نہیں برداشت کر سکتی. تو ان سے زیادہ ایمان والے کون ہوں. تو یہ اس لیے جو ہے کہ انہوں نے اپنا امر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ کلمہ گو کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دی ہے کہ جس نے نیک کام کیے اور وہ ایمان والا ہے تو ان کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی. کوشش کا سعی جو ہے, سعی جیسے ہم بھاگتے ہیں نا, سعی یاد رکھیں یہ کوشش کرنا ہے, یہ پریکٹیکل عمل ہے. اس کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. بیٹھ کے اور بس اللہ اللہ کرنا اور باتیں کرنا اور یہ سارا کچھ, یہ کچھ اور ہے, کوشش کچھ اور. ٹھیک ہے جی. وحرام علی قریۃ, اور حرام ہے ایک بستی پر, اہلکناہا جس کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, انہم یہ کہ وہ لا یرجعون وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ کی جو معذب لوگ ہیں اور قومیں ہیں اور بستیاں ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بندر پائے جاتے ہیں یہ سارے اصحاب سبت ہیں, یہ وہ سبت والے ہیں جن کو بندر بنا دیا گیا تھا. تو یہ اس کی نفی ہے کہ وہ بندر بن کے مسخ ہو گئی تھی, وہ قوم ختم فوت ہو گئی تھی اور وہ واپس نہیں آئے گی. بندر بندر ہیں اور اصحاب سبت جو ہیں وہ بندروں جیسے بن گئے تھے. ٹھیک ہے جی. حتی اذا فتحت, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج کی قوم, وہم من کل حدب, اور وہ ہر ایک بلندی سے, ینسلون پھسلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے. وہ قیامت کی ایک پکی نشانیوں میں سے جو ایک چیز ہے جس کو دیکھ کے کوئی بھی قیامت کا انکار نہیں کر سکے گا, وہ یاجوج اور ماجوج کا اخراج ہے کہ وہ ایک دم سے ساری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے اور پھیل جائیں گے پوری دنیا میں. واقترب الوعد الحق, اور قریب آ جائے گا وہ سچا وعدہ. فاذا پس اچانک, ہی شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, ابصار الذین کفروا آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا ہائے بدبختی, قد کننا فی غفلت تحقیق ہم تو غفلت میں تھے, من ھذا اس چیز سے, بل کننا ظالمین بلکہ ہم ہی ظالم تھے. وہ شروع میں یہی ہے نا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں کیا کر رہے ہیں, یہ اعراض کر رہے ہیں. پہلی آیت بار 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 اس صورت میں, کیونکہ ساری صورت ہی خبر دینے کے بارے میں ہے. خبر دیں اور اس سے ہوشیار ہوں, اوروں کو بھی خبر دیں, اپنے پیاروں کو بھی خبر دیں. اقترب للناس حسابہم, قریب آ گیا ہے لوگوں کے ان کا حساب. وہم فی غفلۃ معرضون, اور وہ غفلت میں اپنا اعراض کر رہے ہیں, منہ پھیر رہے ہیں. تو جب وہ قریب آ جائے گی بات تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ کہیں گے ہے ہماری بدبختی, ہم تو غفلت میں تھے اس بات سے, بلکہ ہم تو ظالم تھے. انکم بے شک تم, وما تعبدون اور جس کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا, حسب جہنم وہ ایندھن ہے جہنم کا, ان انتم لہا واردون اب تم اس میں داخل ہونے والے ہو, تم اس پر وارد ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء اگر ہوتے یہ آلہتن یہ معبود, ما وردوہا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے, وکل فیہا اور سارے کے سارے اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اگر یہ معبود ہوتے یعنی جن کی تم عبادتیں کرتے رہے ہو, اگر یہ سچے معبود ہوتے تو وہ اس میں داخل نہ ہوتے. اس کا مطلب وہ لوگ ہیں یا ایسے جھوٹے ولی اللہ ٹائپ کے لوگ ہیں جو ایکچولی اپنی عبادت لوگوں سے کراتے ہیں. اور اب تو کوئی پردہ ہی نہیں رہا ہے, ہم سب فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ چوم چوم کے, اور ان کے جو ہیں لٹرلی پیر چومے جا رہے ہیں, سر ان کے پیروں میں رکھے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے
کہ اگر یہ واقعی الہ ہوتے، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ خود جہنم میں نہ ہوتے، یعنی وہ لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا. زفیر جو ہے یہ ایک انتہائی ناگوار اور بدصورت آواز جیسے گدھے کے رینکنے کی ہوتی ہے، اس کو زفر کہتے ہیں. تو وہاں پہ اس میں زور زور سے بدصورت طریقے سے چیخنا چلانا ہوگا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ وہاں کچھ بھی نہیں سن سکیں گے. ان الذین، بے شک جو لوگ سبقت لہم، پہلے ہی ٹھہر چکی ہے ان کے لیے، من الحسنی، ہماری طرف سے بھلائی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، عنہا مبعدون، جو ان سے دور رکھے جائیں گے. اب یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا اذن ہوا ہے نیکی کا، بھلائی کا، تو وہ ان لوگوں سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. یعنی وہاں پہ اتنا چیخنا چلانا چنگھاڑنا ہوگا کہ جہنم والے کوئی اور آواز بھی نہیں سن سکیں گے. لیکن یہ نیک لوگ جو ہیں ان کو حس بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ شور ہے، یعنی وہ ان سے اتنے دور رکھے جائیں گے، فزیکلی اتنے دور ہوں گے میرے خیال میں. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ، اور وہ اس میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. انفسهم، ان کے دل اپنے لیے، خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع، لا يحزن، غمگین نہیں کرے گی، ہم، ان کو، الفزع، وہ گھبراہٹ، وہ جزع و فزع، الاکبر، بہت بڑی. وتتلقاهم الملائکہ، اور ان سے ملاقات کریں گے، انہیں ریسیو کرنے آئیں گے فرشتے. ھذا یومکم الذی، یہ وہ دن ہے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ کے رکھ دیں گے آسمانوں کو، کطوی السجل، جیسے لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں خط نہیں جاتے تھے لوگوں کو، ایسے کر کے رول ہوئے ہوتے تھے، اس پہ کچھ باندھ دیتے تھے، تو جیسے وہ چیز رول کر کے رکھی جاتی ہے، آسمان اس طرح لپیٹ دیا جائے گا. اس آسمان کے اوپر جو ہے، اس نیلی چھت کے اوپر جو ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جائے. ایک عجیب سی سچویشن ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن یہ آسمان نہیں ہوگا. اور قرآن میں یہ ہے کہ جب یہ نیلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا تو اس کا رنگ جو ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہو جائے گا، جیسے پنکش ریڈ یا براؤن، اس کا رنگ ایسا ہو جائے گا. مے بی اس کے اوپر جو یونیورس ہے اس کا اصلی رنگ ایسا ہو، یا اس وقت پھر یہ ایسا نظر آنا شروع ہو جائے. سورہ رحمان میں بھی ہے کہ یہ آسمان لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا جیسے لکھنے والا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدأنا اولا، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی، جیسے ہم نے پیدائش کیا تھا، اولا خلقی، جیسے ہم نے پیدائش کی ابتدا کی تھی، پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، نعیدہ، ہم اسے لوٹا دیں گے. یہ جو قیامت کے بارے میں ہمیں باتیں پتہ ہے نا، یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید بزرگوں نے اور بڑوں نے چھوٹوں کو ڈرانے کے لیے ایک کہانی سنائی. انہوں نے بھی پڑھا قرآن، انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا نا کہ بس آسمان میں سے سارے فرشتے نیچے آ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ نے یہ گندے کام کیے تھے، اور وہ آپ کو ایسے ایسے کریں گے. یہ سب کچھ سچ ہے، ایسے ہی ہوگا. لیکن قرآن جیسے سمجھا رہا ہے اس چیز کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے ہم نے پہلی دفعہ اس پیدائش کی ابتدا کی تھی، ہم اسے وہاں ویسے ہی لوٹا دیں گے. اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ پیدائش کی ابتدا ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ وہ پیدائش کی ابتدا تو نہیں، انسان کی ابتدا تو آدم سے ہوئی تھی، لیکن پیدائش کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ اس صورت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا. کیا پتا یہ پھر سے جڑ جائیں، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی. یہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کے انہیں الگ کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں خلق کی بات ہو رہی ہے، تخلیق. جیسے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی، ہم اسے پھر سے ویسا بنا دیں گے. اور کل بھی میں نے فزکس کی بات کی تھی، تو فزکس کی ایک تھیری ہے، تھیری آف کریشن، جس کو یہ ایک یونٹی، یہ چاہتے ہیں کہ ساری تھیریز جو ہیں کریشن کی اس کو ہم ایک کر دیں.
اور ہم ایک سے بتا دیں کہ آخر یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا ہے اور اس نے ختم کہاں پہ ہونا ہے. اور اس تھیوری کے مطابق پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ جو مطلب تھا یہ ایک بلیک ہول تھا، اور آخر بھی اس کا اینڈ بھی انہوں نے باقاعدہ میتھمیٹیکل ڈیریویشن سے ثابت کیا ہے کہ آخر میں بھی ایک بلیک ہول بن جائے گا. یہ ساری کائنات جیسے ابھی پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی طرح اکٹھی ہو کے اپنی گریوٹی کے اثر کے نیچے، یہ کشش ثقل جو ہے، کیونکہ وہ تو فزکس ہے نا، وہ تو قدرت، وہ تو نیچرل فینومینا سوچتے ہیں، تو یہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے ساری کولیپس ہو جائے گی. جیسے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اسے ایسے کر دیں گے جیسے یہ شروع میں تھے. تو فزکس میں بھی کافی حد تک اس سے ملتی جلتی بات کی گئی ہے کہ یہ جیسے شروع میں تھے، ملے ہوئے تھے، یہ آخر میں بھی ایسے ہی ہو جائیں. لیکن خیرینی وہ فزیکل تھیریز ہیں. وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہم پر. انا کننا فاعلین، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں، ہم یہ کام کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور تحقیق ہم نے لکھا تھا زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، یہ کہ زمین، یرثھا، اس کے وارث ہیں، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے. یہ جو زمین ہے اس کے وارث جو ہیں یہ صالح لوگ ہیں. یہ اللہ، زبور پہلی کتاب ہے جو ہمیں پتہ ہے، زبور آ گئی اور پھر تورات آ گئی، پھر انجیل آ گئی، پھر قرآن آ گئی. تو اس کتاب میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. اب وہ صلاح کیا ہے، وہ صلاحیت کیا ہے جو ان بندوں میں ہونی چاہیے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آخر میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، اور پتہ نہیں اس ڈیفینیشن کی روح سے ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہمارا حشر ہے تو ہم اپنے گھروں کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتے، پوری دنیا تو اگر ہمارے حوالے کر دی تو کل قیامت آ جائے گی. ہم رشوتیں لے لے کے اور سفارشیں کر کر کے ہر جگہ پہ انٹر گلیکٹک قیامت جو ہے اسے برپا کر دیں گے. ہم اتنے نالائق ہیں، ہمیں پانی نہیں کنٹرول کرنا، ہمیں بجلی نہیں کنٹرول کرنی آتی، ہم دنیا کو کیا کنٹرول کریں گے؟ تو یقیناً ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ مومن نہیں ہیں جو دنیا کے وارث بننے والے ہیں، وہ کوئی اور ہیں. اب وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کون سے صلاحیت والے کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغن، یہ البتہ پہنچا دینا ہے، لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، جو فرمان بردار ہیں. وما ارسلناک، دیکھیں ان فی ھذا لبلاغن، یہ ہے نا کہ قرآن میں اس کا ابلاغ جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ باتیں جو ہیں، یہ خبریں جو ہیں، یہ انباء ہیں، یہ ساری خبریں ہیں، ان کا پہنچانا جو ہے ان قوموں کے لیے ہے جو عابدین، جو عبادت گزار ہیں. یعنی اس چیز کو پہنچانا جو ہے اس کو عبادت کہا گیا ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں. مطلب سوری ٹو سے، ہم کھجور کی گٹھلیوں کی ایک بوری کے سامنے بیٹھ کے کچھ پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں. ویری سوری ٹو سے، کسی کو میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، میں بھی بہت زیادہ یوں کر کے کرتی تھی، مجھے بہت مزہ آتا تھا، لیکن میرے خیال میں قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ریئل عمل کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. ایک اچھے صاف ستھرے کمرے میں سفید چادر کے اوپر بیٹھ کے ہل کے گول گول گٹھلیوں سے کھیلنا، بچپن سے مجھے پتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہوتے تھے. یعنی پہنچا دینا، اس پیغام کا پہنچانا جو ہے وہ عمل ہے جو اصلی عبادت ہے، اور اس کو کرنے والے لوگ وہ عابد لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا وارث بننا ہے، جن کو اس زمین کی وراثت دی جائے گی ان کی صلاحیت کی بنا پر. ہم تو ابھی عشیر تو نہیں، میرے خیال میں ہم تو اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں پا سکے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نظام تعلیم جو صرف قرآن پہ مبنی ہو، ہم یہ بھی نہیں، ہم سب مل کے
ہم ملینز آف مسلمز مل کے ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکے. حالانکہ یہی ہے، اگر آپ بچوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیں تو وہ فزکس کے پی ایچ ڈی بھی بن جائیں گے، اور وہ کیمسٹری کے، اور وہ میڈیکل کے، اور ہر چیز کے پی ایچ ڈی وہ بن جائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں نہ کر سکتے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتا، پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں. وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھے الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. انما، یہ کہ بس، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود جو ہے وہ وہی ایک معبود ہے، وہ واحد اللہ ہے. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلم بنو گے، کیا تم فرمان بردار بنو گے؟ یعنی اس الوہیت میں اور اس توحید میں جو ایمان ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی پاور کو نہیں ایکسپٹ کرنا، یہ مسلمانی کا ایسنس ہے، یہ مسلمانی ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ سب کچھ مسلمانی ہے. ایسے حرکتیں ہیں اور ایسے ریچولز ہیں اور ایسے طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا ہے اور کانوں میں انگلیاں ڈالنا ہے، جو مسلمانی، ہماری مسلمانی ان چیزوں پر مبنی ہے. حالانکہ مسلمانی کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان بنو گے؟ کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، آذَنْتُکُم، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، عَلَى سَوَاءٍ، صحیح طریقے سے، برابر طریقے سے. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں جانتا، مجھے ادراک نہیں ہے، اقریب، کہ کیا وہ چیز قریب ہے، ام بعید، یا وہ دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی یہ ایک عجز ہے، ایک عاجزی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. یہ ہے کہ حساب ہے، بس یہ یاد رکھو، حساب آنے والا ہے. انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ان کھلا پکارنے کو، من القول، بات کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک فائدہ ہے ایک لمحے تک، ایک فکسڈ مدت تک. یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ اس عذاب میں تاخیر جو ہے، یا قیامت میں تاخیر، یا سزا میں تاخیر، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کیا ہے، وہ چیز چھوڑ دی گئی ہے. اگر فائدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ حساب قریب آ گیا ہے. اور اگر آزمائش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم آزمائش ہے، اس کو ایک امتحان کی طرح استعمال کرو. یہ آسائش نہیں ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے. خاص طور پہ مترفین کو، آسائش والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو چل اور ریلیکس اور پارٹی ٹائم، یہ امتحان کی تیاری کا ٹائم ہے. قال، اس نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب تو فیصلہ فرما حق کے ساتھ. وربنا الرحمن، اور ہمارا رب انتہائی مہربان ہے. المستعان، جو مدد کرنے والا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، استعانت مانگی جاتی ہے. علامات تصفون، اس پر جو تم باتیں بناتے. یہ بھی انتہائی قیمتی دعا ہے، بہت ہی قیمتی دعا ہے یہ. یعنی ہر پیغمبر کے منہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، رب احکم بالحق، اے ہمارے رب ہمارا فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. وربنا، اور ہمارا رب الرحمن المستعان، نہایت مہربان ہے اور استعانت کرنے والا ہے. علامات تصفون، اس پر جو آپ باتیں بناتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.